السلام علی رسولہ سید القونین رسول الثقلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والصابرین والواصلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، سادات کرام اور محفل چست اہل بہشت کے خوش نصیب دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے کہ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ترجمہ تفسیر سے پہلے آئیے ہم سب گناہگار، شیعہ خطا کار امتیان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواجہ عالم احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى۔ دوستو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم گناہگاروں پر نہایت فضل اور احسان ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے ماشاءاللہ کہ یہ گاؤں ایک چشتیہ سلسلے کا گلشن ہے، وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کہ جس کے لیے اس مقدس ہندوستان کی سرزمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، حکم الہی سے، اللہ کے فرمان سے سرور دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کی ولایت خواجہ خواجگاں فخر کون و مکان اشرف الاولیاء روئے زمین حبیب اللہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری سمول اجمیری چشتی رضی اللہ تعالیٰ کی شکر فرمائی۔ وہ سلسلے عالیہ چشتیہ آپ کو خوش نصیب بھی جو میں نے کہا، آپ کو جنتی بھی کہا، وہ ایسے کے ویسے نہیں کہا، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں، میں کبھی کچھ نہیں کہتا اپنا، نہ کچھ لکھتا ہوں، کیونکہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ کچھ میں کہہ سکوں یا لکھ سکوں۔ ہم نافذ نہیں ہیں، کوئی حکم ہم شائع نہیں کر سکتے، ہم ناقل ہیں، نقل کرتے ہیں۔ ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین، جن سے ہمیں دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان ملی، ان اولیاء کرام کے اگر وہ اس مقدس سرزمین پہ نہ آتے تو ہرگز ہمیں ایمان کی روشنی نہ ملتی۔ یہ ان کا صدقہ ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ آج تم کلمہ پڑھ رہے ہو، آج نماز پڑھ رہے ہو، اور سرکار غریب نواز پہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہوا کہ بہت ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو، کسی سے بھی پوچھ لینا، بے شک نبوت کا درجہ ولایت سے بڑا ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک غریب نواز کی بات آئے گی تو میں آدم علیہ السلام سے شروع کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی بھی نبی یا ولی نے اتنی تعداد میں کافروں کو کلمہ نہیں پڑھایا جتنا سرکار غریب نواز نے پڑھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، جشن خواجہ غریب نواز پڑھا ہے۔ کئی سال تبلیغ کی، نوح علیہ السلام نے کئی صدیوں تک تبلیغ کی، کوئی نبی نے 800 کو مومن بنایا، کوئی نے 1000 کو بنایا،
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کسی کو بھی مل جائے. تو یہ فضل تھا سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ، یہ اللہ کا فضل تھا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی شب معراج کی کہ جو سرکار غریب نواز کے چہرے انور کا نور دیکھ کر جو دین اور جو ایمان جو اسلام جس زبان میں لے کے آئے تھے وہ عربی اور فارسی تھی دوستو، یہاں کی زبان بھی ان کو نہیں آتی تھی، یہاں کی لوکل لینگویج بھی وہ نہیں جانتے تھے، پھر بھی آپ کے چہرے کے نور کو دیکھ کر 92 لاکھ کفاروں نے کلمہ پڑھا دوستو. یہ فضل نہیں تو کیا ہے؟ آج 92 لاکھ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک نہیں بنتا، اور وہ ایک تھے کہ جنہوں نے کروڑوں کو بنا دیا. اور الحمدللہ یہ آج ہندوستان، پاکستان اور بنگال کے اندر یہ جو 40 کروڑ مسلمان ہیں، یہ سرکار غریب نواز کا، یہ ان کا کرم ہے دوستو، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. دوستو ہم تو سنی ہیں، دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. سنی کی بات چھوڑو، دیوبندیوں نے لکھا ہے، دیوبندی حضرات نے یہ لکھا ہے، محبوب سبحانی سید الاولیاء غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام لکھے، حضرت خواجہ قطب الدین، حضرت خواجہ فرید الدین، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی. دیوبندی عالموں نے یہ فتویٰ دیا کہ ان کی ولایت روز روشن کے آفتاب کی طرح ظاہر ہو چکی ہے. اب کوئی مسلمان اگر ان کی ولایت کو نہ مانے تو وہ فاسق و فاجر ہے. دوستو جب دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہو تو پھر ہمارا سنیوں کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ اور تم جنتی ہو، چشتی بہشتی ہے، چشتی جنتی ہے، یہ میں نہیں کہتا، سبع سنابل شریف کہتی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے دوستو. اور یہ کون کہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. مقال الوفا کے اندر اپنی کتاب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ سبع سنابل شریف کی کتاب جو اعلیٰ حضرت کے جد اعلیٰ ان کے آگے کے پیر اعظم حضرت سید عبد الواحد بلغرامی جو 500 سال پہلے ہوئے، سید عبد الواحد بلغرامی یہ وہ بلگرام کی سرزمین ہے دوستو، جیسے کچوچا کی سرزمین ہے، بریلی کی سرزمین ہے دوستو، احمد آباد کی سرزمین ہے، اسی طریقے سے بلگرام کی سرزمین ہے. یہ وہ بلگرام ہے کہ جہاں سے بریلی والوں کو خلافت ملی ہے. اور اس بلگرام کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، خود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ عز و شان احترام بلگرام، اللہ اللہ عز و شان احترام بلگرام، عبد الواحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام، عبد الواحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام، لائی ہے اس آفتاب دین کی تحویل جلیل، لائی ہے اس آفتاب دین کی تحویل جلیل، شاگیر مارے حرامے، شاگیر مارے حرامے صحبائے جانے بلگرام. دوستو شاگیر مارے حرام، سوچو غور کرو، مارے حرام یعنی جہاں سے بریلی کو نعمت ملی ہے، جہاں سے بریلی کو خلافت ملی ہے، وہ مارے حرام ان کے پیر ہے. مارے حرام سے سرکار والا حضرت کو خلافت ملی ہے، اور مارے حرام والوں کو بلگرام سے ملی ہے. مارے حرام کو بلگرام والوں سے ملی ہے. اور یہ بلگرام والے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ساگیر یعنی پیالہ، یعنی بریلی کو بھی نعمت جہاں سے ملی ہے وہ مارے حرا ہے، اور مارے حرا کے کٹورے میں بلگرام کی نعمت ہے یہ فرمایا. مارے حرا کے کٹورے میں بلگرام کی بھیک ہے یہ فرمایا اعلیٰ حضرت نے. دوستو وہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں یہ مارے حرا اور بریلی والوں کے پیر کی کتاب ہے، سید عبد الواحد بلگرامی کی کتاب ہے، جس کتاب کا نام ہے سبع سنابل شریف، جسے صرف اعلیٰ حضرت نے ہی نہیں آل انڈیا علماء اہل سنت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے.
انشاءاللہ ان قریب اس کتاب کو ہم گجراتی میں شائع بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کو ہم چھپانے جا رہے ہیں آپ کی خدمت میں. اور ماشاءاللہ پوری کتاب ہے وہ چشتیہ سلسلے کے ستاروں کی طرح، پوری کتاب میں سلسلے عالیہ چشتیہ کی عظمت ہے، اور اس کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول فرمایا تو سلسلے عالیہ چشتیہ کو بھی کتنی مقبولیت حاصل ہو گئی دوستوں. اس کتاب سید عبد الواحد بلگرامی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مارہرا اور بریلی شریف والوں کے پیر ہیں، وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا. دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی چیز مقبول ہوتی ہے تو آپ کو پتہ تو چل گیا نا کہ وہ کیا چیز ہے، سمجھ میں تو آ گیا. کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی، اور حضرت خواجہ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی کو خلافت کہاں سے ملی ہے؟ احمد آباد والوں سے ملی ہے. یہ حضرت نشیر بابا کے جد اعلیٰ حضرت خواجہ شیخ حسن محمد چشتی کے خلیفاؤں میں سے ہے. اعلیٰ حضرت نے جن کا ذکر کیا وہ ان کے غلام ہیں، کیا کہنے ان کے خلیفہ ہے حضرت خواجہ شیخ حسن محمد چشتی. ارے بے وقوفو، تم اعتراض بھی اٹھاؤ تو سوچو کہ تمہاری انگلی کدھر جاتی ہے، تمہارے پیروں کی طرف جاتی ہے. جہاں سے تم کو بھیک ملی ہے ان کی طرف انگلی اٹھاتے ہو، جہاں سے نعمت ملی ہے، جہاں سے خلافت ملی ہے ان پہ اعتراض اٹھاتے ہو تو پھر تمہاری بیعت ہی کہاں رہے گی. سیر الاولیاء میں حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی اللہ کے محبوب یہ فرماتے ہیں کہ مرید کسی مسئلے میں پیر کی مخالفت کرے، مرید یعنی جس سلسلے سے خلافت ملی ہو، جس سلسلے سے بیعت ملی ہو، اگر کسی مسئلے میں اپنے پیر سے خلافت جائے تو وہ بیعت سے خارج ہو جاتا ہے. اگر وہ خلیفہ ہے تو خلافت سے خارج ہو جاتا ہے، اگر وہ مرید ہے تو بیعت سے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر غریب نواز سے خلاف جاتے ہو، حضرت خواجہ حسن محمد چشتی احمد آبادی سے خلاف جاتے ہو تو تم سوچو تم بیعت سے خارج ہو جاتے ہو، تمہارا سنت سے ایمان سے کوئی علاقہ نہیں. پہلے سوچو، سجرا کو سمجھو کہ سجرا کیا ہے. تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ سجرا شریف کسے کہتے ہیں. یہ خلافت آئی کہاں سے، خلافت آئی کہاں سے. اور دوستو یہ میں علن اعلان کہوں گا، میں جو بھی کہوں گا بزرگوں کی کتابوں سے کہوں گا، وہ بھی آج کل کے ایرے گیرے ملانے والوں میں نہیں، ملاوٹ کرنے والا یہاں مان نہیں ملے گا. اسی لیے ہم جو بھی حوالہ دوں گا تم کو 300-500 سال پہلے ہی دوں گا. کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، دوستو جس چیز میں کوئی غلط چیز لکھی ہو، ناجائز چیز لکھا ہو، حرام لکھا ہو، کفر لکھا ہو، وہ چیز حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے؟ اتنا تو آپ کو سب کو یقین ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلط چیز تو مقبول ہو ہی نہیں سکتی. اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کعبہ شریف میں گیا، ابھی تو ہندوستان میں نہیں آئے تھے، یہاں دین پھیلانے آئے نہیں تھے، کعبہ شریف میں گیا تو یہ فرمایا یا الہ العالمین تم میرے اور قیامت تک کے میرے سلسلے کے مریدوں کی بخشش فرما دے. دعا ایک دن کی ہے وہ شیخ اخیار، جناب حق میں وہ محبوب کردار، معین الدین کسی قابل نہیں گر مگر تو ہے کریم میرے داور، مگر تو ہے کریم اے میرے داور. مجھے میرے مریدوں کو الہی میرے مادر پدر فرزند بھائی قیامت تک ہوئے جو ہونے والے، اور قید بھی کہاں تک کی؟ قیامت تک کی، قیامت تک ہوئے جو ہونے والے انہیں تو بخش دے اپنے کرم سے.